اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے، عمر بن سعد نے مجھے بلایا اور اپنے گھر والوں کے پاس مجھے روانہ کیا تاکہ میں ان لوگوں کو خوشخبری دوں کہ اللہ نے اسے سلامتی کے ساتھ فتح یاب کیا۔ میں آیا اور اس کے گھر والوں کو اس سے باخبر کیا۔ پھر میں پلٹ کر محل آیا تو دیکھا کہ ابن زیاد بیٹھا ہے، اور اس وقت وہ لوگ جو سروں کو لے کر کربلا سے چلے تھے گروہ در گروہ اس کے پاس آ رہے تھے۔ وہ سب کے سب عبید اللہ کے پاس آئے اور عام لوگوں کو بھی دربار میں آنے کی اجازت ملی، تو داخل ہونے والوں کے ساتھ میں بھی داخل ہوا۔ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا ہے، اور وہ چھڑی سے دونوں دانتوں کے درمیان آپ کے لبوں سے بے ادبی کر رہا ہے۔ جب زید بن ارقم نے دیکھا اور غور کیا کہ وہ اپنی شکاوتوں سے باز نہیں آ رہا اور چھڑی سے دندان مبارک کو چھیڑے جا رہا ہے، تو انہوں نے ابن زیاد سے کہا، اس چھڑی کو ان دونوں لبوں سے ہٹا لے، قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ آپ اپنے دونوں لبوں سے ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ ضعیف العمر صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چیخ مار کر رونے لگا، تو ابن زیاد نے کہا، خدا تمہاری آنکھوں کو گریاں رکھے، اگر بڑھاپے کی وجہ سے تیری عقل فاسد اور تو بے عقل و بے خرد نہ ہو گیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ سن کر زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور فوراً باہر نکل گئے۔ نکلتے وقت وہ یہی کہے جا رہے تھے، ایک غلام نے دوسرے غلام کو تخت حکومت پر بٹھایا اور ان لوگوں نے تمام چیزوں کو اپنا بنا لیا۔ اے گروہ عرب، آج کے بعد تم لوگ غلام ہو، کیونکہ تم نے فرزند فاطمہ کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بروں کو غلام بنا لے گا۔ تم لوگ اپنی ذلت و رسوائی پر راضی و خوشنود ہو، برا ہو اس کا جو رسوائی پر راضی ہو جائے۔ راوی کا بیان ہے کہ جب زید بن ارقم باہر نکلے اور لوگوں نے ان کی گفتار سنی تو کہنے لگے، خدا کی قسم زید بن ارقم نے ایسی بات کہی کہ اگر ابن زیاد اسے سن لے تو انہیں قتل کر دے گا۔ ثبت بن جوزی نے روایت کی ہے اور وہاں اضافہ کیا ہے کہ زید بن ارقم نے کہا، اے ابن زیاد، میں اس حدیث سے زیادہ سنگین حدیث تو اسے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ حسن کو اپنے داہنے زانوں پر اور حسین کو اپنے بائیں زانوں پر بٹھائے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ کو ان کے سر پر رکھ کر فرما رہے تھے، خدایا میں ان دونوں کو اور ان کے باپ صالح المومنین کو تیری امانت میں سپرد کر رہا ہوں۔ اے ابن زیاد، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امانت تیرے پاس کس طرح موجود ہے؟ ثبت بن جوزی نے پھر بیان کیا کہ ہشام بن محمد کا بیان ہے کہ جب ابن زیاد کے سامنے حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا گیا تو کاہن اور پیشن گوئی کرنے والوں نے اس سے کہا، اٹھو اور اپنے قدم ان کے منہ پر رکھو۔ وہ اٹھا اور اس نے اپنے قدم آپ کے دہن مبارک پر رکھ دیا۔ پھر زید بن ارقم سے کہا، تم کیسا دیکھ رہے ہو؟ تو زید بن ارقم نے کہا، خدا کی قسم میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اپنے لب رکھتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تو نے قدم رکھا ہے۔